بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہیں۔ بچوں، اللہ پاک نے آج سے کئی سو سال پہلے اس دنیا کو اس دنیا میں مزید اور چیزیں تخلیق کری، اور اس میں ان تمام تخلیقات میں ایک تخلیق اشرف المخلوقات۔ اللہ پاک نے اس دنیا میں اشرف المخلوقات یعنی انسان جب بھیجے، پیدا کیے، تو ان کی اصلاح اور رہنمائی کے لیے اللہ پاک نے وقتاً فوقتاً مختلف کتابیں اور نبی اور رسول بھیجے۔ جی ہاں، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور ان کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں لوگوں کی اصلاح اور رہنمائی کے لیے بھیجے گئے، اور ان پر اللہ پاک نے 4 کتابیں نازل فرمائیں: توریت، زبور، انجیل اور قرآن مجید۔ بچوں، نبی اور رسول کا فرق تو آپ سب کو معلوم ہوگا، لیکن میں تھوڑا سا بتاتے چلوں کہ رسول وہ ہوتے ہیں جو اللہ پاک کی، جن کو اللہ پاک اپنی کتاب جن پر نازل فرماتے ہیں اور شریعت، ان کو شریعت دیتے ہیں جس کے، اور اللہ پاک کے احکامات وہ بندوں تک پہنچاتے ہیں۔ اور نبی وہ ہوتے ہیں جو پہلے آئے گئے رسول اور ان پہ بھیجی گئی کتاب کے ہی احکامات اور شریعت کو آگے لے کے چلتے ہیں، اور لوگوں کو اسی کے بارے میں اصلاح دیتے ہیں، اسی کے بارے میں، اسی سے ہی لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں اور رہنمائی کرتے ہیں۔ اس دنیا میں جو ہے 4 رسول آئے، لیکن نبی کئی آئے جن کی صحیح سے تعداد تو نہیں معلوم، لیکن تاریخ اور روایات کے حساب سے تقریباً 1,24,000 نبی اس دنیا میں آئے۔ الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں، اور آپ سب بھی جانتے ہیں کہ ہم سب مسلمان ہیں۔ اللہ پاک نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا تو ان پر خاتم النبی کی مہر بھی لگا دی، ختم النبوت کی مہر بھی لگا دی، یعنی ان کے بعد نہ تو اب کوئی نبی آئے گا اور نہ ہی کوئی رسول آئے گا۔ یعنی یہ اسلام جو ہمارا دین ہے وہ اس دنیا کا آخری دین ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا کے آخری نبی اور رسول ہیں، رحمت للعالمین ہے، پوری دنیا کے لیے رحمت بن کر آئے تھے، اور ہماری کتاب قرآن پاک تا قیامت کے لیے بھیج دی گئی ہے۔ یہ ہدایت کا سرچشمہ ہے اور یہ مکمل ضابطہ حیات ہے۔ بچوں، اس کتاب میں 114 صورتیں ہیں، اور اس کے علاوہ اس میں تمام صورتوں میں اللہ پاک نے زندگی کے متعلق، زندگی گزارنے کے تمام احکامات اور تمام اصول و ضوابط بہت اچھے طریقے سے بیان کر دیے ہیں۔ اپنے بندوں کو حکم دے دیا ہے کہ انہوں نے کس طرح سے زندگی گزارنی ہے۔ جب ہمیں اسلام کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اور جب ہم نے کسی کے بھی جو ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، تو آخری نبی تھے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو جس طرح سے جب پہلے رسول آئے اور جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، تو اللہ پاک نے نبی بھیجے جو ان کے دین کو آگے لے کے چلے اور لوگوں کی اصلاح کرتے رہے ان کے دین اور شریعت کے مطابق۔ لیکن اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور رسول تھے، تو ان کے دین کی اصلاح، دین سے لوگوں کی اصلاح کے لیے کوئی نبی تو آنا نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری ہم مسلمانوں کو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کو دی کہ وہ پھر اس دین کو، اس کتاب کا اچھے طرح سے باغور مطالعہ کریں، تفسیر پڑھیں، ترجمہ پڑھیں، تفسیر کے ساتھ پڑھنے کے بعد لوگوں کی اصلاح کریں اور لوگوں کو رہنمائی دیں، یعنی کہ یہ ذمہ داری پھر اللہ پاک نے ہم امتیوں پہ رکھی۔ اب اس قرآن پاک میں 114 صورتیں ہیں۔ 114 صورتوں میں زندگی کے گزارنے کے تمام جو ہے ہدایات اللہ پاک نے دے دی۔ ہماری جو نویں جماعت کے نصاب میں جس نصاب کے لیے جس صورت کا انتخاب کیا گیا ہے وہ ہے قرآن پاک کی 8ویں صورت، سورہ انفال۔ سورہ انفال قرآن پاک کی 8ویں صورت ہے۔ سورہ انفال مدنی صورت ہے۔ مدنی صورت اس طرح سے ہے کہ جب اللہ پاک نے مسلمانوں کو ہجرت کا حکم نہیں دیا تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں رہتے تھے، تو وہاں کچھ صورتیں نازل ہوئیں۔ وہاں جو صورتیں نازل ہوئیں ان کی تعداد 28 ہے، اور جو مدینے میں جب آپ ہجرت کر کے تشریف فرما ہوئے، تو یہاں جب مدینے میں جو صورتیں نازل ہوئی ان کی تعداد تقریباً جی تو مدینے میں جو صورتیں نازل ہیں ان کی تعداد 86 ہے۔
اور ترتیب توقیفی کے لحاظ سے یہ صورت قرآن پاک میں جو ہے 8ویں نمبر پہ آتی ہے. ترتیب توقیفی قرآن پاک کی ترتیب کے حساب سے یہ 8ویں نمبر پہ ہے، لیکن ترتیب نزولی کے حساب سے یعنی کہ جب یہ صورت نازل ہوئی تو یہ صورت 88 نمبر پہ آتی ہے، یعنی کہ اس سے پہلے 87 صورتیں نازل ہو چکی تھیں. یہ صورت سن 2 ہجری میں جنگ بدر کے موقع پر نازل کی گئی. جنگ بدر مسلمانوں کا پہلا معرکہ تھا اس دنیا میں، یعنی زمین میں اسلام کے بعد مسلمانوں کا کفار کے ساتھ پہلا معرکہ تھا. سورہ انفال جو ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہے. انفال نفل کی جمع ہے، اور انفال کے معنی اردو میں مال غنیمت. مال غنیمت بچوں وہ مال جو کفار کا جنگ کے دوران مسلمانوں کے حصے میں آ جاتا ہے، وہ مال غنیمت کہلاتا ہے. بچوں جس طرح میں نے بھی بتایا کہ سرزمین پر کفر اور اسلام کا یہ پہلا معرکہ تھا غزوہ بدر. غزوہ بدر 17 رمضان کو ہوا. اس میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی اور کفار کی تعداد 900 سے 1100 تھی. بچوں تعداد کے حساب سے ہی اندازہ ہوتا ہے کہ جو کفار تھے مسلمان سے تعداد میں 23 گنا زیادہ تھے. تو مسلمان اس وقت گھبرائے ہوئے اور پریشان تھے کہ وہ کس طریقے سے اس جنگ کو فتح کریں گے. اور نہ صرف ان کی تعداد زیادہ تھی بلکہ ان کے پاس جنگی سامان بھی بہت زیادہ تھا، اناج کھانے پینے کی اشیاء بھی بہت زیادہ تھی. اور انہوں نے اس طرح سے کیا تھا کہ جب جنگ کا اعلان ہوا تو کفار مشرکین قریش جو تھے وہ بدر کے مقام پہ، بدر ایک کنویں کا نام ہے، اور اس مقام پر جو ہے نا جو جنگ ہوئی مقام بدر کے مقام پر، تو انہوں نے پہلے مسلمانوں سے پہلے پہنچ کر وہاں کی جو بہترین علاقہ بہترین جگہ تھی وہاں پہ قبضہ کر لیا تھا کنویں کے پاس. تو مسلمانوں کے پاس پانی پینے کے لیے بھی نہیں تھا اور اناج کی بھی قلت تھی. تو مسلمان اس وقت بہت گھبرائے ہوئے پریشان تھے کہ وہ کس طرح سے جنگ جیتیں گے. تو اس سورہ انفال میں اللہ پاک نے ان کی پریشانی کم کرنے اور ان کو دور کرنے اور ان کی اصلاح کے لیے اور ان کو مال غنیمت کے احکام کے بارے میں بتایا. اور اس کے بعد انہوں نے اللہ پاک نے ان کو اس میں جو ہے حوصلہ دیا اور وعدہ کیا اور دعا قبول فرمائی اور وعدہ کیا کہ وہ ان کی مدد کریں گے. یہ صورت اس غزوہ بدر کے واقعے پر جو ہے نازل ہوئی. اور یہ صورت مکمل طور پر یعنی کہ جیسے پہلے آیات نازل ہوتی تھی، ایک ایک آیات آتی تھی، تو یہ صورت جو تھی مکمل ایک ساتھ نازل ہوئی. چلیں اب سورہ انفال کا پہلے رکوع کا ہم مطالعہ کرتے ہیں. سورہ انفال کا جو پہلا رکوع ہے ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں. اس کی جو ہے اس کی ترجمہ اور تفسیر تھوڑی سی پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بچے اس سائٹ پہ آپ کو آیات کے حساب سے یہ پہلی آیات کا جو ہے پہلی آیات کے الفاظ معنی آپ کو ملیں گے، پھر یہاں پہ آپ کو دوسری آیات کے الفاظ معنی ملیں گے، اور یہ آپ کو تیسری آیات کے الفاظ معنی ہے. پہلا لفظ ہے آیات کا یسألونک، آپ سے پوچھتے ہیں، انی سے، انما در حقیقت، المومن مومن جو مومن کی جمع ہے، الذین الانفال غنیمت، قل کہہ دیں، انفال غنیمت میں مال غنیمت، وہ لوگ اذا جب ذکر اللہ ذکر نہیں سوری یہ والا ہے پہلی آیت، اللہ کے لیے، والرسول اور رسول، فتقو پس ڈرو اللہ سے، فتقو پس ڈرو اللہ اور اصلحو اور درست کرو، ذات اپنے آپس کے تعلقات، بینکم آپس میں، وَأَطِیعُوا اور اطاعت کرو اللہ کی، رسول اور اس کے رسول کا اور اس کا رسول. ان اگر کنتم تم ہو مومنین، مومن کی جمع مومن سے. اب یہاں پہ آپ کی پہلی آیات ہے یسألونک عن الانفال، قل انفال اللہ ورسولہ فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم وَأَطِیعُوا
وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن کُنتُم مُؤْمِنِینَ۔ اے نبی دریافت کرتے ہیں تم سے مال غنیمت کے بارے میں، کہہ دو کہ مال غنیمت اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے ہے، تو ڈرو اللہ سے اور اصلاح رکھو آپس میں، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی اگر تم ایمان والے۔ بچوں، اس آیت میں اللہ پاک جو ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ تھے جنگ میں، ان کو مال غنیمت کے بارے میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پتہ نہیں تھا، تو وہ آپس میں سوال کرتے تھے اور اس کے بارے میں کچھ بحث و مباحثہ کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ صورت نازل کی تھی، تو اس میں فرمایا تھا اس آیت میں کہ جب جنگ بدر میں جو مسلمانوں کے حصے میں مال غنیمت آیا، تو صحابہ کرام سب یہ سمجھتے تھے کہ انہوں نے یہ جنگ کری ہے، انہوں نے اتنی محنت کی تھی، مال غنیمت ان لوگوں کے حصے کا ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، اللہ تعالیٰ نے اس مال غنیمت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ ان لوگوں کو، یعنی صحابہ کرام کو، مجاہدین کو یہ حکم دے دیں، یہ فرما دیں ان سے کہ اللہ پاک یہ مال اور یہ جو مال غنیمت ہے، یہ اللہ پاک اور اس کے رسول کا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ اللہ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی اور مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی، یعنی کہ آپ کو جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ 313 مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، اور کفار کی تعداد تقریباً 1000 یا 1100 تھی۔ تو اس وقت جتنا فتح جو تھی وہ ناممکن سی لگ رہی تھی، لیکن اللہ کی مدد سے یہ فتح حاصل ہوئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ یہ مال غنیمت جو ہے اللہ اور اس کے رسول کا ہے، اگر مسلمانوں کو جو فتح حاصل ہوئی ہے وہ اللہ کی مدد سے ہوئی ہے۔ ان کے کفار جو مکہ تھے، مشرکین جو تھے، ان کے پاس ہر چیز جو تھی وہ بہت زیادہ تھی، ہر زمانے جنگ بھی بہت زیادہ تھا، اور اناج بھی کافی ان لوگوں کے پاس تھا۔ تو اس جنگ میں جو صحابہ کرام تھے، کچھ صحابہ ایسے تھے جو جنگ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے، کیونکہ ان کو ڈر تھا، وہ ڈرتے تھے کہ اتنی بھاری تعداد میں جو ہے قریش ہے، ہمارے قریش ہے، تو ان پہ کیسے کیا جائے گا، کیسے قابو پایا جائے گا، کس طرح سے جنگ کی جائے گی۔ تو وہ ڈرتے تھے، تو اس وجہ سے پریشان تھے۔ تو اللہ پاک نے ان کے لیے یہ صورت نازل کری۔ اب اس کی دوسری آیات جو ہے اس کا الفاظ ہے انما، در حقیقت، المومنو، مومن کی جمع، الذی، وہ لوگ، اذا، جب، ذکر اللہ ہو، ذکر کیا جائے اللہ کا، وجیلت، ڈر جائیں، قلوبہم، ان کے دل، وَإِذَا، اور جب، تولیت، پڑھی جائیں، علیہم، ان پر، آیاتہ، ان کی آیات، زادتہم، وہ زیادہ کریں، ایماناً، ایمان، و، اور، علی ربہم، وہ اپنے رب پر، یتوکلون، بھروسہ کرتے ہیں۔ انما المؤمنون الذی، انما المؤمنون الذی اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ در حقیقت مومن وہ ہیں کہ جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا تو ڈر جاتے ہیں، اور ان کے دل، اور جب پڑھی جاتی ہیں ان کے سامنے اس کی آیات، تو بڑھ جاتا ہے ان کا ایمان، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اس آیات میں جو ہے اللہ تعالیٰ مومنوں کو کہا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اگر تم مومن ہو تو مجھ پر یقین رکھو، اور جو کچھ دیا جا رہا ہے اس پر بھروسہ کرو، اور جب میری آیات تمہارے سامنے پڑھی جائیں تو ان کو سمجھو، اس کی تفسیر میں جاؤ، تاکہ تمہیں پتہ لگے کہ ہم کس طرح سے تمہاری مدد کرتے ہیں، کس طرح سے ہم تم پر رحم کرتے ہیں،
اور اس آیات کا مقصد صرف اتنا ہی تھا کہ جب ان کے سامنے اللہ پاک کی آیات پڑھی جاتی تھی، مومنوں کے سامنے جو ایمان رکھتے تھے اللہ پاک پر، تو جب ان کے اوپر اللہ پاک کی آیات پڑھی جاتی تو اللہ پاک پر بھروسہ کرتے اور ان کے جو دل تھے وہ ایمان کی طاقت سے منور ہو جاتے۔ اس کے بعد تیسری آیات ہے الذین، وہ لوگ جو یقیم الصلاۃ، یقیمون، قائم کرتے ہیں الصلاۃ، نماز، ومما، اور اس سے جو رزقناہم، ہم نے انہیں دیا، ینفقون، وہ خرچ کرتے ہیں، الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، وہ قائم کرتے ہیں نماز اور اس میں سے جو ہم نے ان کو دیا خرچ کرتے ہیں۔ یعنی کہ یہ جو تیسری آیت ہے اس میں اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ وہ اپنے رب پہ بھروسہ رکھتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، اور جو ہم نے ان کو دیا ہے اس پہ صبر شکر کرتے ہیں اور خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں اچھے کاموں پہ جو اللہ پاک نے ان کو دیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مومنوں سے کہا جا رہا ہے کہ مومن تو وہ ہوتے ہیں، وہ لوگ ہیں جو اللہ پاک پر بھروسہ رکھتے ہیں اور اللہ پاک نے جو انہیں دیا تو اس پہ صبر شکر کر کے اللہ تعالیٰ کی نماز قائم کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اور جب ان کے سامنے اللہ پاک کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل درس جاتے ہیں اور وہ اللہ پاک پر بھروسہ رکھتے ہیں، اور جو مال ان کو دیا جاتا ہے وہ اللہ پاک کی راہ میں اچھے کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ اب آیت نمبر 4 ہے، الفاظ معنی ہیں اولئک، یہی لوگ، ہم وہ، المومن، مومن، مومن کی جمع، حقاً، سچے، لہم، ان کے لیے، درجات، درجے، عند، پاس، ربہم، ان کا رب، ومغفرۃ، اور بخشش، اور رزق، اور رزق، کریم، عزت دینے والا۔ اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرۃ ورزق کریم، یہی لوگ ہیں جو مومن ہیں، سچے ہیں، ان کے لیے بڑے درجے ہیں اور ان کے رب کے پاس مغفرت اور رزق ہے بہترین۔ یعنی اس آیت میں اللہ پاک نے ان مومن لوگوں کو جو اللہ پاک پر ایمان رکھتے ہیں اور ان کے احکامات پر عمل کرتے ہیں، ان کے لیے خوشخبری سنائی ہے، اور ان کے لیے جو درجات اور انعام اللہ پاک نے رکھے ہیں اس چیز کی خوشخبری سناتے ہوئے اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ اس آیت میں مومنوں کی جو ہے بات کی جا رہی ہے، خوشخبری سنائی جا رہی ہے، جو سچ بولتے ہیں، آپس میں صلح رکھتے ہیں، یعنی کہ آپس میں اپنے تعلقات کو اچھی طرح سے قائم رکھتے ہیں اور کسی کا حق نہیں مارتے، یہی وہ مومن ہیں جن کے لیے اللہ پاک نے انعام اور درجات دیے ہیں اور ان کو دنیا اور آخرت میں کامیابی کی خوشخبری سنا دی، اور انہیں بخشش والا جو ہے رزق، بہترین رزق عطا کیا، یعنی حلال رزق عطا کیا۔ اس کے بعد ہے آیت نمبر 5، کما، جیسا کہ، اخراجکا، آپ کو نکالا، ربو کا، آپ کا رب، من، سے، بیتی کا، آپ کا گھر، بالحق، حق کے ساتھ، وَإِنَّ، اور بے شک، فریقاً، ایک جماعت، من، سے، کا، المومن، اہل ایمان والے، لا کارہون، ناخوش، کما اخراجک ربک من بیتک بالحق وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، جس طرح کے نکالا تم کو تمہارے رب نے تمہارے حق، تمہارے گھر سے حق کے ساتھ، اور یقیناً ایک جماعت مومن کی کہ وہ بالکل ناخوش تھے۔ ناخوش کون تھے؟ وہی مجاہدین، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ کچھ مجاہدین اتنے زیادہ ڈرے ہوئے تھے، وہ ناراض تھے کہ وہ ڈر گئے تھے اتنے زیادہ کہ اتنی زیادہ تعداد میں قریش مکہ ہیں اور ان کے پاس ان کے تعداد سے تعداد زیادہ نہیں ہے بلکہ ان کے پاس واقعی مقدار میں سامان جنگ بھی موجود ہے،
تو وہ اس جنگ میں شریک ہونے سے، انہوں نے شریک نہ ہونے کا فیصلہ کیا تھا، انہوں نے شریک ہونے سے انکار کر دیا تھا، اسی لیے تعداد مسلمانوں کی کم تھی۔ تو ان مسلمانوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے تم لوگوں کو جیسا حکم دیا تھا تم لوگوں نے اس طرح سے اپنے گھروں سے نہیں نکلے، نہ تم ناخوش تھے، پھر ناخوش ہو کر پریشان ہو کر نکلے، اور جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تم لوگ میدان جنگ میں گھبرا گئے۔ اور میدان جنگ میں جب بندہ گھبرا جاتا ہے تو پھر پتہ ہے کہ دشمن غالب آ جاتا ہے۔ تو اللہ پاک نے جو تھا میدان جنگ میں ان سے کہا کہ مجھ پر بھروسہ رکھو، میں جو ہے حق کو باطل پر غالب کروں گا، اور جو ہے تمہاری مدد کروں گا۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں اپنے چھٹے رکوع پہ، جو دلوں کا وہ آپ سے جھگڑتے تھے، فی میں، الحق حق، بعد ماں جب کہ، تبیین وہ ظاہر ہو چکا، فانما گویا کہ وہ، یسقون ہانکے جا رہے ہیں، الا طرف، الموت موت، وہم اور وہ، ینظرون دیکھ رہے ہیں۔ یجادلونک فی الحق کے بعد ما تبین انما یساقون الی الموت وہم ینظرون، جھگڑنے لگے تھے وہ لوگ تم سے حق کے معاملے میں بعد اس کے کہ ظاہر ہو چکا تھا، گویا کہ وہ ہانکے جاتے اور موت کی طرف، اور وہ اسے دیکھ رہے تھے۔ تو اس میں اللہ پاک نے وہی لوگوں کا ذکر کیا جو آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑا کر رہے تھے اور گھبرا رہے تھے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ظاہری طور پر سب کچھ ظاہر کر دیا تھا۔ آیت نمبر 7 ہے، وَإِذَا اور جب، یعدکم تمہیں وعدہ دیتا ہاں اللہ احدی ایک کا، الطائفتین دو گروہ، انہا کہ وہ لکم تمہارے لیے، وتعدون اور چاہتے تھے، انا کہ بغیر ذات شقوت کانٹے والا، تکون ہو لکم تمہارے لیے، اور یریدو چاہتا تھا، اللہ ان کے یحق کا ثابت کر دے، الحق کا حق، بکلمات ہی اپنے کلامات سے، یقطعو اور کاٹ دے، دابر جڑ، الکافرین کافر کی جمع۔ وَإِذَا يُعِدُكُمُ اللَّهُ أَحَدِيَ الطَّائِفَتَيْنِ إِنَّهَا لَكُمْ وَتُوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّقْوَى تَكُونُ لَكُمْ، وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ، اور جب وعدہ کر رہا تھا تم سے اللہ ایک کا دو گروہ میں سے کہ وہ تمہارے لیے مغلوب ہو جائے گا، اور تم چاہتے تھے کہ بے شان و شوکت بے ہتھیار قافلہ مل جائے تمہیں، اور چاہتا تھا اللہ کے قائم رکھے حق کو اپنے دابر الکافرین فرمان سے، اور کاٹ دے جڑ کافروں کی۔
اب 7ویں جو آیت ہے اس میں اللہ پاک وہ لوگ کے بارے میں بیان کر رہے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کر کے مدینہ جانے کا حکم دیا تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں صحابہ کرام کے ساتھ موجود تھے تو کفار نے وہاں پہ بھی آپ کو بہت زیادہ پریشان کیا اور تنگ کیا، چین سے نہیں رہنے دیا۔ پھر اللہ پاک نے آپ کو اجازت دی تھی کہ آپ جو ہے کفار کا زور توڑیں، یعنی ان کی جڑیں، جو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ جڑ کاٹ دیں، یعنی ان کا زور توڑ دیں۔ بچوں اس سے پہلے جو ہے اللہ پاک نے جب یہ حکم نہیں آیا تھا کہ ان کی جڑیں کاٹ دیں، اس سے پہلے اللہ پاک نے مسلمانوں کو جھگڑا نہ کرنے، فساد نہ کرنے کا حکم دیا ہوا تھا، اور کسی بھی جھگڑے میں پہل نہ کرنے کا حکم دیا تھا، یعنی کہ جو کفار مسلمانوں کو تنگ کر رہے تھے، پریشان کر رہے تھے، تو اللہ پاک نے انہیں اس کے جواب دینے سے منع فرمایا تھا۔ لیکن اس آیت کے بعد اللہ پاک نے انہیں حکم دیا کہ وہ مسلمانوں سے لڑائی کریں اور ان کی جڑیں کافروں سے لڑائی کریں، اور جو وہ کافر ان کو تنگ کرتے ہیں اس کا جواب دیں، ان کی جڑیں کاٹ دیں، یعنی کہ ان کے زور توڑ دیں۔ آپ نے اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی تھی تو کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آپ کو یہ خبر ملی، جب یہ اللہ پاک نے حکم دے دیا کہ آپ ان کا زور توڑ دیں، تو آپ کو قافلے یمن کی طرف جاتے تھے، ان میں سے ایک قافلہ شام کی طرف سے تجارت کی غرض سے جا رہا تھا اور اس کی نگرانی ابو سفیان کر رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلے کو توڑنے کا سوچا اور اس میں سے جو مال غنیمت ہے وہ حاصل کرنے کا سوچا۔ اس وقت اس قافلے میں 10,000 اونٹ اور 5,000 دینار تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے مشورہ کیا، ان سے اس قافلے کے بارے میں کہ اس کا زور توڑا جائے گا۔ تو اس میں ابو سفیان کو اس بات کا علم ہو گیا، انہیں خبر پہنچ گئی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس قافلے کے لیے کچھ سوچ رہے ہیں، تو انہوں نے یہ خبر ابو جہل مشرکین یعنی کفار مکہ تک پہنچا دی۔ تو کفار مکہ نے اس جو خبر کے اس میں جنگ کا اعلان کیا، اس خبر کے خلاف جنگ کا اعلان کیا، اور انہوں نے لشکر جو ہے یہ 2 لشکر تھے، 2 گروہ تھے، جس کا ذکر اللہ پاک نے اس آیت میں کیا کہ 2 گروہ تھے، اس میں سے ایک گروہ ابو جہل کا تھا اور ایک گروہ ابو سفیان کا تھا۔ تو یہ جو 2 گروہ تھے اس میں اس کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا کہ ان 2 گروہ میں سے ایک گروہ پہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غالب آنے کا وعدہ کیا تھا، تو وہ جو ہے اس غالب آنے کا وعدہ فرمایا تھا، تو اللہ پاک نے اس وعدے کو سچا کرنا تھا۔ اگلی آیات ہم پڑھتے ہیں، یا یو حق کا، تاکہ حق ثابت کر دے، الحق کا حق، ویبتلا اور باطل ثابت کر دے، الباطل باطل، ولو کارہا ناپسند کرے، المجرمون مجرم جمع، لیحق الحق یبطل الباطل ولو کارہ المجرمون، تاکہ سچ کر دے حق کو اور جھوٹ کر دے باطل کو، اگرچہ کہ ناگوار گزرے مجرموں کو۔ یعنی کہ اللہ پاک نے اس آیت میں کہا کہ سچ کو حق پہ جو ہے سچ کو سچ کر کے دکھائے، یعنی کہ جو وعدہ کیا وہ سچ کر کے دکھائے، اور باطل کو نقصان ہو اور چاہے اس میں مشرکین کو جو ہے ناخوش رہے وہ، لیکن اس میں حق کو کامیابی مل جائے۔ اس کے بعد ہمارے 8ویں آیت ہے، اذا جب تستغیثون تم فریاد کرتے تھے، ربکم اپنا رب، فاستجاب تو اس نے قبول کر لی، لکم تمہاری، انی کہ میں، ممدکم مدد کروں گا تمہاری، با الفن 1,000
بِأَلْفٍ 1000 منا سے الملائکتی فرشتے مردفین مردفین ایک دوسرے کے پیچھے لگاتار اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بالالف من الملائکۃ مردفین جب تم فریاد کر رہے تھے اپنے رب سے تو اس نے دعا قبول کر لی تمہاری، بے شک میں مدد کروں گا تمہاری 1000 فرشتوں سے جو ایک دوسرے کے پیچھے آتے جائیں گے۔ جب کفار جو تھے اس آیت پہ جو ہے اللہ پاک نے اس دعا کے بارے میں کہا کہ جب مسلمان کفار کے تعداد سے اور ان کے جو ہے سامان تجارت کی وجہ سے بہت پریشان تھے، اور مسلمانوں کے پاس تو پینے کے لیے پانی بھی نہیں تھا، وضو کے لیے پانی بھی نہیں تھا، تو وہ اتنے زیادہ پریشان تھے کہ وہ کیا کریں۔ تو اللہ پاک نے جو ہے جو اس وقت مجاہدین تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے تھے کہ اللہ پاک سے دعا کریں کہ وہ ہماری مدد کرے، تو اللہ پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ وہ ہم مسلمانوں کی مدد فرمائے۔ تو اللہ پاک نے جو ہے یہ کہا کہ تم نے فریاد کر رہے تھے اپنے رب سے، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں تسلی دی اس آیت میں، اور قبول کیا اور قبول کیا۔ اس وقت جو ہے جب صحابہ کرام اتنے پریشان تھے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک سکون کی نیند سلا دیا، اور بہت زیادہ بارش جو ہے برسائی کہ مسلمانوں کے پاس پانی جو تھا وہ بہت معقول مقدار میں آ گیا، اور اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ میں تمہاری مدد کروں گا۔ 1000 فرشتے اس وقت کر رہے تھے ایک دوسرے کے پیچھے، یعنی کہ آگے پیچھے فرشتے ہی فرشتے آ گئے تھے، اور انہوں نے اتنی زیادہ جو ہے مسلمانوں کی مدد کری تھی، کیونکہ مسلمانوں کی تعداد تو 313 تھی، تو اللہ ہی کی مدد کی وجہ سے مسلمانوں کو جنگ بدر میں فتح نصیب ہوئی۔ اب اس کی آخری جو آیات ہے، نویں آیات، وما اور نہیں اللہ بنایا اسے اللہ اللہ مگر بشرا خوشخبری و تطمئین تاکہ مطمئن ہو بھی اس سے قلوبکم تمہارے دل، وما اور نہیں نصر مدد اللہ مگر من سے عند اللہ اللہ کے پاس، انا بے شک اللہ عزیز غالب حکیم حکمت والا۔ وما جعل اللہ الا بشرا ولتطمئن به قلوبکم وما النصر الا من عند اللہ ان اللہ عزیز الحکیم، اور نہیں بنایا اس مدد کو اللہ نے مگر بشارت اور تاکہ مطمئن ہو جاؤ اس سے تمہارے دل، اور نہیں ہے مدد مگر اللہ کی طرف سے، بے شک اللہ غالب ہے حکمت والا ہے۔ یہ جو آخری آیات ہے اس میں اللہ پاک نے بس یہی مسلمانوں کے لیے جو ہے اپنی صورت اپنے جو ہے رکوع کو مکمل کرتے ہیں۔ آخری رکوع ہے، اس آخری رکوع کے آخری آیات ہے، اس میں اللہ پاک نے جو ہے مسلمانوں کو مطمئن کیا تھا اور بشارت دے دی تھی کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کی مدد کرے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آئے گی، اور جو ہے اللہ کے ہی جو حق ہے وہ غالب آ جائے گا، اور اللہ تعالیٰ بہترین حکمت عملی والے ہیں، تو انہوں نے بہترین حکمت کرے کے ساتھ آپ کو کفار پر غالب کرے گا۔ بچوں یہ اس سورہ انفال کا پہلا رکوع ہمارا یہاں مکمل ہوا۔ انشاءاللہ اب دوسرے رکوع کی طرف ہم چلیں گے،
ہاں جی، پہلے رکوع ہم نے مکمل کر دیا۔ اللہ پاک اس میں جو بھی ہم سے زیر زبر پیش اور جو بھی ہم سے غلطی ہوئی ہے اس کو معاف فرمائے، اور ہماری اس جو ہے اگر آپ کو اس میں کچھ سمجھ نہیں ہے تو پھر آپ میسج کر کے سوال کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔